بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات اسپیشل کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام ہم رابطہ فورم انٹرنیشنل کے تعاون سے کر رہے ہیں سچ ٹی وی پر، اور ہم 5 فروری کو ہم انشاءاللہ اس کو ریلے کریں گے سچ ٹی وی پر۔ سب سے پہلے تو اپنے زمرہ کرام کا جو تشریف لے آئے ہیں عبداللہ بھٹو صاحب، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، علامہ احمد رضا صاحب جو رہنما ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے، مفتی محمد غوث صابری صاحب کشمیری صدر جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن کے، قاری محمد عثمان صاحب صدر نزاکت، نثار احمد صاحب خان نائب صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کراچی تشریف لے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں پر قبضہ ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور اب تک ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان، بچے، بوڑھے اور خواتین وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کئی تحریکیں انتفاضہ کی چلیں لیکن وہ ناکام ہو گئی ہیں، اور یعنی ناکام کو تو لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن جدوجہد جاری ہے۔ یہ تو 1930 سے ان کی جدوجہد ہے جو کہ انہوں نے ڈوگرہ راج کے خلاف شروع کی تھی۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں اس وقت میں، جس وقت یہ جو 5 میں ساری باتیں چھوڑ کر صرف آتا ہوں، جو اسٹریٹجی پاکستان نے اپنائی ہوئی ہے اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر میں چاہتا ہوں پھر گفتگو بھی ہو۔ دیکھیے، جب یہ 5 اگست 2019 کو یہ فیصلہ ہوا، انڈیا نے جب کشمیر کی حیثیت کو ختم کیا، تو اس وقت ہمارے پاس 2 آپشن تھے، جبکہ ہمارا پروگرام یہاں کراچی میں کئی ایڈمرل آئے تھے، کئی سفیر آئے تھے، کئی جنرل تھے ہمارے یہاں پر اسی چینل پر، اور اس وقت انہوں نے سب نے کہا کہ جہاد لاگو ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ تو پھر بحث یہ چل پڑی کہ جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو حکومت پاکستان کے پاس یہ تجویز چین کی طرف سے آئی کہ اگر آپ نے لڑائی کی تو پھر ایک پوری جنگ ہو جائے گی، آپ اس کو وقتی طور پر وقت گزاریں اور ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ان کو بزی کریں، کیونکہ چین کا اور پاکستان کا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ چین اور پاکستان کو بیک وقت جو ہے انڈیا نے للکارا تھا۔ ان کا جو چین تھا، جو علاقہ تھا ان کو بھی انہوں نے اپنا لداخ کا علاقہ جو تھا اس کو بھی انڈیا نے اپنا علاقہ قرار دیا، اور کہا کہ ہم یہاں پر بھی، اور وہ لداخ کا جو علاقہ ہے وہاں سے جو تبت کو روڈ جاتی ہے، سنکیانگ کو سے روڈ جو جاتی ہے وہ 18 کلومیٹر کے قریب ہے، یا اس سے بھی کم ہے شاید۔ تو اس کی وجہ سے اگر وہ توپ پر گولا جائے تو وہ راستہ بند کر دے گا، تو اس لیے انہوں نے لداخ پر یہ جو معاملہ کیا، تو ہم نے ان کو موقع دے دیا کہ آپ اچھا ہم اس کو رک جاتے ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہوا کہ پھر جو نریندر مودی جب آیا تھا تو اس نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح دبائے۔ اتنا بیوقوف آدمی تھا کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بادلوں میں بھی، وہ کہتا ہے کہ بادل تھے، تو ہم نے سوچا کہ جو ہے 26 فروری کو وہ 2019 میں جب انہوں نے ہم پر بالاکوٹ پہ حملہ کیا، تو اس کو یہ خیال تھا کہ کسی نے، اب عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم کو یہ کوئی آدمی نہیں بتا رہا کہ بھئی بادلوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے راڈار، تو آج کل کے جدید دور میں۔ اس نے کہا صاحب ہم نے دیکھا کہ بادل ہیں، تو ہم نے اپنے طیارے بھیج دیے۔ جب پاکستان کے طیارے اڑے تو بھاگ گئے، اور اپنا پے لوڈ جو تھا ان کا وہ پھینک کے چلے گئے بالاکوٹ کے جو درختوں میں چھوٹے موٹے، کہ صاحب ہم نے ان کے اڑا دیا۔ حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر وہ صافی وہاں پہنچ گئے تھے، جہاں پر بم گیا تھا، تو پتہ لگ گیا کہ وہ تو ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہاں پر تھوڑا سا اس کو نقصان پہنچا۔ بس انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ کیا، جب 27 فروری کو جو کیا تو ہم نے سارا ان کا نظام جام کر دیا۔ یعنی ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی تھی جو انڈیا کو پتہ نہیں تھی کہ یہ جیمنگ کے ڈیوائس ان کے پاس موجود ہے، تو 6 ٹارگیٹ کو جیم کر دیا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹارگیٹ کو ہم نے یعنی لاک کر دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جام کر دیا۔ تو انہوں نے جام کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ بھی ان کی ہٹ پہ تھا، لیکن انہوں نے اس کے قریب جا کر میدان میں اپنا پے لوڈ ڈالا اور بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، لیکن ہم پھر بھی تمہیں معاف کرتے ہیں کیونکہ ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس کو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے 2 جہاز گرائے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود ہی گرا دیا کیونکہ وہ شناخت نہیں کر سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جیسا کہ وہ جب ایرانیوں پہ حملہ ہوا تھا، تو انہوں نے اس کا جو یوکرین کا جہاز کو گرا دیا تھا، تو
تو یہ وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ جہاز ہے یا کیا ہے. تو ان کا ایک ہیلی کاپٹر بھی گرا, تو اس کا مطلب 3 ان کے جہاز ان کو نقصانات ہوئے. پھر دوسرا مسئلہ یہ آیا, یعنی اس میں پھر ہم نے جواب اچھا دے دیا. اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو بحث ہے اس وقت میں, جو پاکستان میں یہ بحث ہے کہ ہم 2022 کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سال آزادی کا سال بن جائے, اور انڈیا سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, ان کے میڈیا کو سنتے ہیں, کیونکہ باقاعدہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس کو ہم ان کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور ان کے جو بڑے بڑے لکھاری ہیں, بڑے جو ان کے جو دانشور ہیں, جنرل حضرات ہیں, یا پروین سوانی جو کہ وہاں اس میں ایئر فورس میں رہا ہے, ایک ان کا بھارت کرناٹ ہے جو کہ جنرل رہا ہے, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جو چین اس وقت جو پروگرام بنا رہا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان سے دوستی کر لی جائے. وہ انڈیا کے لوگ یہ بات یہ جو ان کے دانشور لکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان سے ہم 2 فرنٹ پہ نہیں لڑ سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا, جو یہ مر گیا جو آدمی, جو دیوانہ آدمی تھا, جو کہ اس کو انہوں نے شاید میرے خیال میں خود ہی مار دیا, جو ان کا جو چیف آف بنایا تھا, وہ کہتا تھا کہ ہم دونوں فرنٹ پر لڑ لیں گے. جبکہ پروین سوانی ایک بہت بڑا دفاعی تجزیہ نگار ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ 2 فرنٹ پر انڈیا نہیں لڑ سکتا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ آپ کر لیں. اور اس میں دوسرا بات ہم نے یہ کی ہے, اسکردو کو جو ہمارا بیس ہے, تو اسکردو پہ میں نے خود دیکھا ہو جا کر اس کو, وہاں پر وہ بہت بڑا بیس ہے ہمارا, اور وہاں پر جو ہماری جو ہم نے جو اس کی فورٹیفیکیشن کی ہے وہ بہت اچھی کر دی ہے. اور انڈیا ہمارے ٹارگیٹ پر ہے. اگر وہ کوئی انٹرنیشنل جہاز گرائے گا تو پھر وہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن جائے گا. تو ہم نے ان کو ایک ایسا ایک شکنجے میں ڈالا ہے کہ وہ ان کو مشکل میں ڈال دیا. تو ہندو کا جو ہے جو اصل اپنی کیفیت میں, اصل صورتحال میں اپنے سامنے آ گیا ہے. جو اس کی جو صورتحال ہے, جو ننگا ہو کر جو قائد اعظم محمد جناح نے جو میں نے سمجھا تھا بات کو, یا اس وقت کے مسلمانوں نے سمجھا تھا, جو ہمارے دینی رہنماؤں نے سمجھا تھا کہ یہ آخر کار میں یہ ہندو بن جائیں گے, سو وہ بن گئے. اب یہ جہاد بھی ہم پر فرض ہے, لیکن اب یہ زمانہ بدل گیا ہے, تو اس میں جدید طرح کی جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. تو میں سب سے پہلے اسد اللہ بھٹو صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مرزا صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے تمام مختلف جماعتوں کے سربراہان, نمائندگان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے رابطہ فورم انٹرنیشنل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہ محفل سجائی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو جہاد کا اجر عطا فرمائے اور کشمیر کو پاکستان بنا دے. آمین. کشمیر دنیا کی وہ مظلوم قوم ہے اور علاقہ ہے جو گزشتہ کم از کم 5 صدی سے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے. تاریخی طور پہ کشمیر جو ہے ایک الگ سے ریاست تھی, اور اس کا پاکستان میں شامل ہونا یا ہندوستان میں شامل ہونا, اس مسئلے پہ مختصر بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہندوستان نہرو نے جا کے اقوام متحدہ میں خود درخواست دی تھی کہ وہاں پر لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان سے ملنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہاں سیز فائر ہوا. لیکن افسوس یہ ہے کہ 5 صدی میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں استصواب ہوئے, رائے شماریاں ہوئیں, اور بہت سارے ممالک جو ہے اس کے کچھ علاقے الگ ہو گئے, لیکن یہ علاقہ الگ نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جد و جہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ کشمیر کی ماؤں بہنوں نے, بزرگوں نے, بڑوں نے, چھوٹوں نے 75 سال سے گزشتہ 1 صدی سے جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. اس جد و جہد میں جو سب سے بڑا افسوسناک دن ہے اس کی نشاندہی یہاں ہمارے مرزا صاحب نے بھی فرمائی
کہ 5 اگست 2019 میں جس طرح سے اس کی حیثیت کو ختم کیا گیا، ورنہ پہلے کشمیر کے لوگوں کی دو ہی حیثیت تھی، ایک ان کی اسٹیٹ تھی، ریاست تھی، اور دوسرا ان کی ریاست کی شہریت تھی، اور پھر اس کے شہری جو تھے ان کو دوسری شہریت یا پاکستان کی تھی یا انڈیا کی تھی، لہذا وہ انڈیا کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن بھارت کے وزیر اعظم نے اپنے طور پہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے کشمیر کی وہ حیثیت جو ہے اس کو ختم کر دیا اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا، اس کی اسٹیٹ اور ریاست کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ مجھے بھارت کے وزیر اعظم کی مذمت بھی کرتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ اور ان کے لوگوں کی مذمت بھی کرتے ہیں پرزور، لیکن مجھے جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں خاموش ہیں، اور عالمی طاقتوں نے اپنی قراردادیں جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ سلامتی کونسل میں، جنرل کونسل میں پاس ہوئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے، یہ مانا گیا تھا انٹرنیشنلی، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہاں یہ بھی طے پایا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ رائے شماری ہوگی، اور اس کو پاکستان نے بھی قبول کیا تھا اور انڈیا نے بھی قبول کیا تھا اور بین الاقوامی دنیا نے بھی قبول کیا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کو ہوتے ہوئے مجھے افسوس ہے کہ بین الاقوامی طور پہ اقوام متحدہ نے بھارت کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان کے خلاف اور مسلمان ملکوں کے خلاف تو پابندیاں لگتی ہیں، لیکن بھارت کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگ سکی۔ اسی طرح سے مجھے افسوس ہے ہماری OIC کا بھی، کہ OIC جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایک فورم ہے، اس نے بھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ لیکن اس سے زیادہ میں کھل کے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کی حکومت نے بھی جو ہماری توقعات تھی اس سے وہ پوری نہیں کی۔ انہوں نے نہ تو بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات میں کوئی کمی لائی، نہ تجارتی تعلقات میں کمی لائے، نہ ان کے جو ہے دیگر مفادات کے حوالے سے کوئی ان کو زک پہنچانے کی کوشش کی، نہ ان کو جو ہے اس مسئلے کو بین الاقوامی فورم پہ لے کے اٹھے۔ حالانکہ پاکستان کا بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جدوجہد پہلے بھی کی ہے اور ہم اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں اس موقع پہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ بھارت کے خلاف اس 5 اگست 2019 کے سالمانہ فیصلے کے خلاف آواز اٹھائے، اس کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ پابندیاں عائد ہونی چاہیے، چاہے وہ کاروباری تجارتی ہوں، چاہے وہ سفارتی یا کسی اور طرح کی ہوں، اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ اٹھایا جائے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک قومی وفد بنایا جائے جو پوری دنیا میں دورہ کرے اور کشمیریوں کے اس کیس کو لڑنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے وہ بھی ملے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں پارٹیاں تو الگ ہو سکتی ہیں، اختلافات و سیاسی ہو سکتے ہیں، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے تمام لوگ ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ درخواست گزار ہوں قاری محمد عثمان صاحب سے، جو جمعیت علماء اسلام کے ہمارے عزیز دوست ہیں، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ خیرات کا اظہار فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، صدق اللہ العظیم۔ تمام ہی حضرات نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ جامع اور آج کے حوالے سے بہت ہی مناسب گفتگو تھی۔ کشمیری مسلمان ہوں یا پاکستانی مسلمان ہوں، پورے اہل کشمیر ہو یا پورا اہل پاکستان ہو، یہ تو طے ہے کہ پورا پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے اور کھڑا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستانی قوم نے غفلت کی ہو اور اپنے ان بھائیوں کو یاد نہ کیا ہو، یا ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھا ہو، یا ان پہ ہونے والے مظالم کو اپنے اوپر ڈھائے ہوئے مظالم نہ سمجھا ہو۔ یہ الحمدللہ آج تک کبھی نہیں ہوا، اور مجھے امید ہے
کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح آنے والے وقتوں میں بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک باوجود اس کے کہ جس طرح کہا گیا، کسی بات کا تکرار ہو جائے تو میں چاہوں گا تو نہیں، چونکہ ان سب کو تمام خیالات سے متفق ہیں، لیکن جب پاکستان کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہ رگ ہے اور روز اول سے یہی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس شہ رگ کا آج تک پاکستانی حکمرانوں نے کیا حشر کیا اور کتنا ساتھ دیا اور کتنا جو ہے اس شہ رگ کی حفاظت کی اور کس طریقے سے اس کو بچانے کی کوشش کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر رہی صحیح کسر تو اب ہماری موجودہ مسلط کی گئی حکومت نے ختم ہی کر دی ہے۔ میں بالکل دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2019 میں جو کچھ کشمیر میں ہوا، بھارت نے جو مظالم ڈھائے، اس میں پاکستان کی حکومت میں اسے ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اس سودے بازی میں پاکستانی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، حصہ دار سمجھتا ہوں، اور میری جماعت نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا، آج تک اس کی کوئی تردید حکومت کی جانب سے نہیں ہو سکی کہ کشمیر کے سودے میں ہمارا حکمران براہ راست شامل ہے۔ کہ آپ ایک منٹ خاموش ہو جائیں، خاموش ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس فوج ہے، حکومت ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ نے اگر جس طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور بہت کچھ کہ میں پاکستان کی تقدیر بدل کرنے کے لیے آیا ہوں، بدلنے والا ہوں، نیا پاکستان، تو نئے پاکستان کا آغاز آپ کو کشمیر سے کرنا چاہیے تھا اور اعلان کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا اور باقاعدہ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان میں تو بدقسمتی سے جب یہ حکومت آئی ہے، میرے خیال سے یہ جتنے رکے ہوئے کام تھے، شعائر اسلام پر جو حملے پہلے حکومتوں کے ادوار میں نہیں ہو سکے، وہ سارے کے سارے جمع کیے تھے موجودہ صاحب کے لیے۔ اگر اس پاکستان میں آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے لے کر اور 1941-47 سے جو پاکستان میں آئے ہیں، وہ سب کے سب اس بات پر جو زندہ ہیں وہ تیار ہیں کہ ہم بارڈر پہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم مقابلے پہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی تو ہو ہمارا آگے ہو، کوئی تو ہماری رہنمائی کرے، کوئی تو اس مقصد کے لیے آگے آئے۔ تو میں یہ اس آج کے فورم سے ایک تو یہ گزارش کروں گا ان حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا۔ 5 فروری کو جس طرح حسب سابق قوم یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، مظاہرہ کرتی ہے، اس دفعہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ہر دکھ میں ہمیں اپنے آپ کو شریک کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج جو ہے اسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ کب تک وہ ان نااہلوں کے سر پہ رہے گی؟ کب تک وہ ان کی وجہ سے بدنامی مول لے گی؟ کم سے کم یہ کام کر جائیں کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے نکلتے ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، ہم آگے ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ میں ایک بار پھر مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درخواست گزار ہوں جناب محترم علامہ احمد رضا صاحب سے، جو رہنما ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام نے اس بات کو ذکر کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے، اور قرآن نے اصول ذکر کیا، اور مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ جہاں وہ قرآن کو آئیڈیل بنا کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ ہماری لاجک، ہماری منطق، ہماری سیاست، ہماری گراؤنڈ ریئلٹی، یہ سب اپنی جگہ، لیکن کام وہی ہوتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس کے مطابق کام کرتا ہے۔
اللہ کریم نے ہمیں اصول دیا، فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے، ہر میدان میں کامیابی تمہارا مقدر ہے اگر تم مومن ہو۔ لیکن یاد رکھو، مومن کے ساتھ ساتھ دو کاموں کو چھوڑ دینا، سستی مت کرنا اور غم مت کرنا۔ سستی اور کسی چیز کا غم یہ مومن کی کامیابی میں رکاوٹ ہے۔ جب مومن سستی اور غفلت کو اور غم کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا وعدہ ہے کہ غلبہ اور کامیابی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک پر ایک شعر لکھا ہوا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تلوار عطا فرمائی تھی، حضرت ابو دجانہ کو۔ وہ حضور کی تلوار پہ جو شعر لکھا ہوا تھا، کیا کمال کے جملے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے اصول ہے۔ فرمایا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ فی الجبن عار، بزدلی میں شرمندگی ہے۔ جب انسان بزدل ہوتا ہے، جب قوم بزدل ہوتی ہے تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ یہ لکھا ہوا ہے وفی الاقبال مکرمۃ، آگے بڑھنے میں عزت ہے، والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، اور انسان بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی واضح طور پر ہو گیا کہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بھی بات کی، اور ہم ہر سال 5 فروری آتی ہے تو یہ بات کو تازہ کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، میڈیا کے چینلز یہی کر سکتے ہیں، عوام آواز ہی اٹھا سکتی ہے، لیکن جو ارباب اقتدار ہیں، جو مقتدر ادارے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے، جب تک وہ کوئی اہم کردار ادا نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ اب ملک کا وزیر اعظم اگر خاموشی اختیار کرے تو عوام کیا کرے گی؟ آپ اور میں کوئی طاقت نہیں رکھتے تو ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا، خاموش رہنے کا تو ہمیں بھی حکم نہیں۔ لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی، اگر وہ 1 منٹ کی خاموشی اور قوم کو کہے کہ خاموش ہو جائیں اور یہ احتجاج ہے، تو یاد رکھیں اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور اس معاملے کی وجہ سے کبھی بھی آپ آزادی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے طاقت دی، امیر المجاہدین علیہ الرحمٰن نے یہی بات کی کہ آپ جہاد کا اعلان کریں۔ آپ کا اور ہمارا اور پاکستانیوں کا کشمیر سے رشتہ ہے، جس کو قائد اعظم نے ذکر کیا تھا کہ شاہرگ کشمیر۔ یاد رکھیں، جو بھی آپ کا رشتہ جس کے ساتھ بھی وابستہ ہے، وہ رشتہ اسی وقت تک باقی رہے گا جب 2 چیزیں اس رشتے میں موجود ہوں گی۔ تو آج جو ہمارے اختیار رکھنے والے لوگ ہیں اور جو ادارے ہیں وہ بھی غور کریں، اور عوامی سطح پر جو ہمارا درجہ آتا ہے ہم بھی غور کریں، ہمارا کشمیر سے کیا رشتہ ہے؟ شہرک کا رشتہ ہے۔ ہر رشتے کی خوبصورتی اور ہر رشتے کی آپ یوں سمجھے بقا کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، احساس اور غیرت۔ جب احساس ہوتا ہے تو رشتہ باقی ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے تو رشتہ بچتا ہے۔ آپ اپنا رشتہ ماں باپ سے دیکھ لیں، آپ اپنا رشتہ اپنے ملک سے دیکھ لیں، کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیں، یہاں تک کہ آپ اپنا رشتہ اپنے دین سے دیکھ لیں، جب احساس اور غیرت ہو تو وہ رشتہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور حفاظت بھی رہتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اب تک 75 سال کم و بیش ہو گئے، کیا ہم نے کردار ادا کیا؟ قائد اعظم کی بھی تو یہ خواہش تھی، جو آپ نے اس وقت کے آرمی چیف کو یہ آرڈر دیا تھا کہ باقاعدہ تم جہاد ہی کرو، اور آج بھی اس کا ایک ہی حل ہے، باقی سب باتیں بات میں ہیں کہ آپ جہاد کا اعلان کریں۔ اور الحمدللہ امیر المجاہدین الرحمٰن نے یہ بات کی تھی کہ پوری قوم، اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں جتنے بھی، سب اس پوائنٹ پر متفق ہیں، سب اس پوائنٹ پر جمع ہیں۔ انشاءاللہ پاک فوج کے شانہ بشانہ پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں، حکومت کی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سب ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ آج اس بات کا اعلان کر دیں اور احساس اور غیرت کا اظہار کریں، اور نبی پاک نے جو تلوار پر جو شعر حضور کی تلوار پہ موجود تھا، آگے بڑھنے میں عزت ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مدد کرے گا، اور ضرور کامیابی ہوگی۔ اور یہ صرف نعرہ نہیں رہے گا، یہ عملی جامہ انشاءاللہ پہنا لیں گے کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔
بہت بہت شکریہ جناب محترم علامہ احمد رضا صاحب. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. اب میں درخواست گزار ہوں جناب محترم مفتی محمد غوث صابری کشمیری صاحب سے، جو کہ صدر ہے جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی قوم تو الحمدللہ 14 اگست 1947 کی ان لازوال قربانیوں کے بعد الحمدللہ پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا، لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کی تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج تک جاری اور ساری ہے. اور آج تک اس تحریک میں لاکھوں کی تعداد میں کشمیر کے نوجوان، بزرگ، بچے، ہماری مائیں اور بہنیں شہادت حاصل کر چکی ہیں. خالی شہادت ہی نہیں بلکہ ظلم و بربریت کی وہ مثالیں اس پورے دور میں دنیا نے دیکھی ہیں جو شاید کہیں اور نظر نہیں آتی. قریب ترین اگر ہم جائیں تو ہم نے اپنے ہاں لاک ڈاؤن دیکھا مختصر وقت کے لیے، اور ہمیں پوری قوم کو اندازہ ہوا کہ ان ایام میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے. ایک طویل عرصے تک ہم اس کیفیت میں رہے، لیکن اگر ہم کشمیر میں چلے جائیں، مقبوضہ کشمیر میں، تو وہاں تو ایک طویل عرصے تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ، یعنی یہ عالم رہا، اور دنیا جانتی ہے، دنیا دیکھ رہی تھی کہ بیمار ہو جائیں تب بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، انتقال ہو جائے تو میتیں تک گھروں کے اندر دفنائی گئیں. یہاں تک ایسے بھی واقعات ہوئے، اور آج تک الحمدللہ کشمیری قوم استقامت کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بھاری دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے. پاکستان کا معرض وجود میں آنا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ دو قومی نظریے کیا تھے. وہ دو قومی نظریے یہی تھے نا کہ ہم الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہیں. آج ہم یہاں 14 اگست آتا ہے تو ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنا جشن آزادی مناتے ہیں، اور الحمدللہ پوری قوم خوشی اور مسرت کا اظہار کرتی ہے. لیکن سامعین کرام اور دنیا بھر میں رہنے والے، سننے والے میرے سامعین، اس بات کو ذرا ذہن میں لائیے کہ میرا اور آپ کا جشن آزادی منانا یہ کوئی اور حیثیت رکھتا ہے، اور 10 لاکھ افواج کی گنوں کے سائے میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کر قومی ترانہ پڑھنا یہ اور حیثیت رکھتا ہے. یہ اور حیثیت رکھتا ہے. وہ آج صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس حوالے سے جب بھی پاکستان کے عوام کو موقع ملا، انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں اپنی جانیں پیاری نہیں ہیں، بلکہ ہم اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ کشمیر کو آزاد نہیں کرا لیتے. تو ناظرین کرام، یہ پروگرام جو ہے ہم یہ 2 روز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے جو پروگرام ہے وہ ہم یہاں مکمل کرتے ہیں. کل کا جو ہوگا اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.